اس ملاقات کی اصل کامیابی اس ملاقات کا ہونا ہے۔ آج دنیا میں بہت زیادہ اس کی ایکو سنی جا رہی ہے، گونج سنی جا رہی ہے کہ یہ ناکام ہوئی ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ کوئی سیز فائر ہوئی۔ روس فوجی طور پر وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ یوکرین مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، اکانومی ختم ہو چکی ہوئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے ایک بڑی واضح بات نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کو یہ جنگ بے سود نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ثقلین امام حاضر ہوں تجزیے کے ساتھ، اور آج ہمارا موضوع ہے گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہونے والی ملاقات کا، جو کہ امریکی ریاست الاسکا کے شہر اینکریج میں ہوئی ہے، وہاں پہ جو ملٹری بیس ہے اس پہ۔ تو اس ملاقات کا ایک آج دنیا میں بہت زیادہ اس کی ایکو سنی جا رہی ہے، گونج سنی جا رہی ہے کہ یہ ناکام ہوئی ہے اور کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ کوئی سیز فائر ہوئی۔ تو اگر ہم اس ملاقات کا تجزیہ کریں تو ملاقات سے پہلے ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ اس ملاقات کی اصل کامیابی اس ملاقات کا ہونا ہے، کیونکہ 2-3 سال سے جاری جنگ جو تھی یوکرین میں، جو روس نے حملہ کیا تھا اسپیشل ملٹری آپریشن کے نام پہ فروری 2022 میں، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک کسی نتیجے تک پہنچا نہیں ہے۔ لیکن 3 سال کی اس جنگ کے بعد اب یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ روس فوجی طور پر وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہا ہے، اگرچہ دونوں طرف کے بہت سارے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ یوکرین مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہوا ہے، اکانومی ختم ہو چکی ہوئی، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہوا ہے۔ تقریباً آدھی کے قریب جو آبادی ہے یوکرین کی، وہ مجبور ہو چکی ہوئی ہے ہجرت کرنے پہ، ملک چھوڑ چکی ہوئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس ملک کی بڑی بری تباہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک جنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کس مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے، کیوں لڑی جا رہی ہے، کیا لوگ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو نیٹو نے یا امریکہ نے مقاصد دیکھے تھے کہ نیٹو کو ایکسپینڈ کر کے روس کے بارڈر کے اور قریب لا کے روس کو کمزور کیا جائے اور پھر بالآخر روس کو توڑ دیا جائے، وہ اب کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا پورا کا پورا منصوبہ۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ روس نے اپنے سلامتی کے لیے جو آپریشن شروع کیا تھا یوکرین میں، اس کی تاریخی حقیقت ہے اور تاریخ بھی ہے، لیکن ہم اس کو اب نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ آج کے حالات، آج کیا رد عمل ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو کل جب ملاقات ہوئی تھی اینکریج میں، تو روسی صدر ولادیمیر پوتن کا پہلے تو بڑا زبردست استقبال ہوا، ریڈ کارپٹ پہ ان کو ریسیو کیا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور جیسی ملاقات کے بعد وہ ریڈ کارپٹ پہ چل رہے تھے تو اسی وقت امریکی فضائیہ یعنی ایئر فورس جو ہے، انہوں نے ایک سلامی دینے کے لیے پرواز کی۔ تو یہ بڑے اچھے شاندار قسم کے علامتی اس جو ڈپلومیسی میں سمجھی جاتی باتیں وہ کی گئیں۔ اس کے بعد دونوں کی پہلے تو 1 to 1 ملاقات ہوئی، جو ان دونوں کے وفد میں شامل ان کے ارکان تھے، مثلاً روسی صدر کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اور ان کے ایک بزنس دوست جو کہ امریکہ سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی شامل تھے۔ امریکہ کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ اور ان کے وٹکوف جو ان کے خصوصی نمائندے ہیں اس ملاقات کے اہتمام کرنے میں، اور جنہوں نے سب سے پہلے روسی صدر سے ابھی ملاقات کی تھی گزشتہ ایک ہفتے، اور اسی کے بعد یہ اعلان ہوا تھا الاسکا میں ملاقات ہوگی سربراہوں کی، اور وہ کل ہوئی۔ تو اس ملاقات میں یہ بھی شامل ہوئے، اور تقریباً 3 گھنٹے تک یہ بات چیت جاری رہی۔ اب اس بات چیت میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ ظاہر ہے ابھی کسی نے بھی اس کا اعلان نہیں کیا، کیونکہ اس ملاقات کے بعد جو ایک بریف سی پریس کانفرنس کی تھی دونوں نے، اس میں دونوں نے 2-3 منٹ کی بات کی اور کسی بھی صحافی کے سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس پریس کانفرنس سے چلے گئے۔ تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈپلومیسی ایسی ہو رہی ہے جس میں بات چیت جو بھی ہوگی ان دونوں کے درمیان، وہ فی الحال مخفی رکھی جائے گی، سیکرٹ رکھی جائے گی، وہ پبلک نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ایسی ملاقاتیں جس میں ایک جنگ میں لوگ شامل رہے ہوں، 2 ممالک یا 2 متحارب گروپ، تو وہ فوری طور پہ اپنی باتیں ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں تاکہ اعتماد کی ایک فضا برقرار رہے۔ اگر یہ لیک ہونا شروع ہو جائیں گی بہت ساری باتیں، تو یا تو دونوں کی مرضی سے ہوں گی، یا پھر کوئی ایک فریق جو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، تو اس سے عدم اعتماد بڑھے گا۔ تو یہ اعتماد کی فضا جو بنی ہے یہ 2 متحارب گروہوں میں، یہ بہت بڑی کامیابی سمجھی جانی چاہیے۔ جنگ بند نہیں ہوئی ہے ظاہر ہے، کیونکہ ابھی جنگ بند ہو جائے اگر روس کی ساری شرائط تسلیم کر لی جائیں
تو ظاہر ہے امریکی صدر بھی اکیلے یہ روس کی شرائط تسلیم نہیں کریں گے، زیلنسکی یعنی یوکرین کے صدر جو وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یورپی یونین جو ہے، جو ابھی تک زیلنسکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ زیلنسکی کو بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سہارا دے رہا ہے کہ تم لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جبکہ امریکی صدر نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میں اس جنگ میں اپنے خرچے سے اب کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو امریکی اسلحہ جتنا بھی استعمال ہو رہا ہے یوکرین کے دفاع کے لیے یا یوکرین کی جنگ کے لیے روس کے خلاف، اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ یورپی یونین کے ممالک جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب یہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ یورپی یونین کے اوپر ہے، اور یورپی یونین کو اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ میں روس کو کامیابی ہو رہی ہے۔ روس نے جن علاقوں پہ قبضہ کیا تھا، پہلے کرائمیا پہ تو قبضہ کیا تھا 2014 میں، اور اب 2022 کے بعد کا جو ملٹری آپریشن کیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے کبھی روس کامیاب ہوتا تھا، کبھی یوکرین کامیاب ہوتا تھا، لیکن اب حتمی طور پر یوکرین کی فوج جو ہے وہ تقریباً سمجھے کہ تباہی کے قریب ہے، جبکہ روس کی فوج ابھی بھی تازہ ہے، روس کے پاس سپلائز بھی ہیں، جو یوکرین کی جانب اب سپلائز بھی کم ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امریکہ اور زیادہ اسلحہ اپنے خرچے پہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن خرید کے یورپین یونین اس کو دے دے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس سے ایک بڑی واضح بات نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کو یہ جنگ بے سود نظر آ رہی ہے۔ تو امریکہ کی تاریخ رہی ہے کہ جب کوئی جنگ یا تو جیت جاتے ہیں، اگر نہیں جیتتے ہیں اور اس کے خرچے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس کا مقصد بھی کوئی نہیں رہا، تو بڑے آرام سے کٹ اینڈ رن والی پالیسی کرتے کہ بس معاملہ ختم کرو اور آگے بڑھو۔ تو اب یہ امریکہ کی ایک پالیسی ہے جو کہ کسی بھی سرمایہ دار ملک کی ہوتی ہے عام طور پہ۔ تو روس کے صدر کو یہ کامیابی اس لحاظ سے نظر آئی ہے کہ انہوں نے روسی یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ شرط نہیں مانی کہ جنگ بندی فوری طور پہ کی جائے۔ وہ جنگ جاری ہے، لیکن مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ روسی صدر کو یہ ایک سفارتی سطح پر کامیابی ہے کہ وہ جنگ بھی جاری رکھیں گے، اور امریکہ کے دوسرے اتحادی جو ہے نیٹو ممالک، ان سے مذاکرات کا بھی سلسلہ شروع کر دیں گے۔ کل کی ملاقات میں بڑی واضح اشارے یہ ملے ہیں، جس کا بعد میں اعتراف اپنے فاکس ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، کیونکہ روسی صدر نے جو کہا ہے وہ ابھی تک میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوا ہے، لیکن جو امریکی صدر نے جو باتیں کی ہیں وہ فاکس ٹی وی نے ان کا انٹرویو کیا تھا، ایک آدھے گھنٹے کا 10 منٹ کی گفتگو تھی، لیکن آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ تو اس میں انہوں نے جو اشارے کیے ہیں، انہوں نے پیوٹن کی تعریف کی ہے، اور پیوٹن نے اس سے پہلے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ تو یہ ایک اعتماد نظر آ رہا ہے، اور اس اعتماد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات آگے بڑھی ہے، اور آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روسی صدر کی نے جو اپنے وفد میں جو بزنس مین لے کر آئے تھے، لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ کو یہ ایک امید نظر آ رہی ہے کہ اگر جنگ بند ہوگی تو وہ جو روس کے بہت سارے وسائل ہیں، جس کا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ بھی کیا کل کے انٹرویو میں کہ وہ بڑا رچ کنٹری ہے، بڑے منرلز ہیں، بڑی دولت ہے وہاں پہ، تو یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ روس کے ساتھ براہ راست کوئی بڑا سرمایہ کاری کا معاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب امکانات بنتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بات بہت آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جنگ بند ہوگی، بلکہ جنگ بند ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے بزنس وینچرز بھی، ان پر بھی آگے بات چیت ہوگی۔ کل روسی صدر کے واپسی کے بعد جب انہوں نے فاکس ٹی وی سے بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب زیلنسکی جو ہے اس کو جا کے روس سے یا ولادیمیر پوتن سے بات کرنی ہے کہ جنگ کس طرح بند ہوگی۔ یعنی اب وہ بال جو ہے انہوں نے رول کر دی ہے ان دی کورٹ آف یوکرین اینڈ یورپین یونین، اور انہوں نے جب وہاں سے واپسی کی ہے اینکریج سے وائٹ ہاؤس میں آنے کی طرف، واشنگٹن ڈی سی کی طرف کے لیے جب پرواز کی ہے، تو اس پرواز کے دوران انہوں نے وہاں پہ زیلنسکی سے بھی بات کی، یوکرین کے صدر سے، اور یورپی یونین کے سربراہوں سے بھی بات کی، کئی اہم جو ہیں، جن میں یورپین یونین کی سربراہ جو ہے وینڈر ویلس جو ہیں ان خاتون، ان سے بھی، اور میکران جو فرانس کے صدر ہیں، مارس جو اس کے جرمنی کے جو چانسلر ہیں، برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر، ان سے بھی بات کی ہے، اور بھی چند ایک سربراہوں سے انہوں نے ٹیلی فون پہ لائیو سب کو ایک ہی فون لائن پہ رکھ کے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے جو بھی بریفنگ دی ہے وہ ابھی تک میڈیا کو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اشارے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ان پر دباؤ ڈالا ہے کہ جنگ ختم کرو، اور ورنہ اگر لڑنی ہے تو خود لڑو۔ تو یہ ایک یورپین یونین کے لیے اب اپنا مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ جنگ کس طرح ختم کریں گے۔
ظاہر ہے وہ روس کو کامیابی بظاہر نہیں دکھانا چاہتے، اور روس نے یہ خاص طور پہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ جن علاقوں پہ اس نے قبضہ کیا ہے اور جہاں پہ ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے ان کو روس کا حصہ ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اب اس پہ کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی۔ تو کیا یورپین یونین یہ بات تسلیم کرتی ہے؟ اگر فرض کی یورپین یونین نہیں تسلیم کرتی ہے تو روس کم از کم اس معاملے میں واضح ہو گیا ہے کہ یہ یا تو وہ جنگ جاری رکھے گا، اور اس میں امریکہ اب جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر یورپین یونین کے ساتھ جنگ کتنی لڑی جا سکتی ہے، یا یورپین یونین کتنی جنگ لڑنا چاہتا ہے، یہ بھی ان کو طے کرنا ہوگا۔ تو فی الحال جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پلڑا جو ہے وہ روس کا بھاری ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ یاد رکھیں کہ اس ملاقات کی ایک تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ 50ویں ملاقات ہے کسی بھی امریکی سربراہ اور روسی یا سوویت یونین کے سربراہ کے درمیان۔ سب سے پہلی ملاقات جو تھی وہ 1943 میں ہوئی تھی، جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی۔ تو اس وقت سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے لیے کوآرڈینیشن میٹنگ ہوئی تھی۔ اس وقت جو تھے یہ اسٹالن تھے روس کے سیکرٹری جنرل، ان کی پارٹی کے جو سربراہ کو وہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو وہی ان کا سربراہ، ملک کا بھی سربراہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور دوسری طرف سے جو امریکی جو صدر تھے اس وقت وہ روزولٹ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری صدر یالٹا میں ہوئی تھی۔ اس طرح ہی ان کے درمیان کوئی 49 ملاقات ہو چکی تھی۔ تو کل ہونے والی ملاقات 50ویں تھی۔ تو یہ بھی ایک نمبر کے لحاظ سے بڑی تاریخی اہمیت کے حامل تھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان یہ کل کی 6ٹھی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے 5 ملاقاتیں ہو چکی ہوئی جب ان کا پہلا وہ سربراہ رہے ہیں امریکہ کے۔ یہ ایک سفارتی کامیابی میں سمجھوں گا کہ یہ لڑائی روکنے کی کوشش ہے جو دونوں کی طرف سے سنجیدگی سے نظر آ رہی ہے، کیونکہ دونوں کے مفادات اس میں ہیں کہ لڑائی بڑھاتے بڑھاتے نیوکلیئر جنگ کی طرف یا عالمی جنگ کی طرف جانے کے بجائے اور دنیا کو تباہ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ یہ معاملات سفارتی طریقوں سے آہستہ آہستہ طے کیے جائیں۔ یہ اب ایک ملاقات ہو چکی ہوئی ہے، اگلی ملاقات زیلنسکی اور پوتن کے درمیان ہوگی، جس میں خود ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ملاقاتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کو ناکامی نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ سیز فائر نہیں ہوئی، کیونکہ اگر سیز فائر ہو جائے تو پھر ولادیمیر پوتن کے پاس کیا رہ جاتا ہے دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو ظاہر ہے یہ جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز اپنے ہاتھ میں رکھ کے ملاقات کی جاتی ہے، نہ کہ سرنڈر کر کے، تو اسی طرح ولادیمیر پوتن جو ہے وہ جنگ بند کر کے ملاقات یا مذاکرات نہیں کریں گے۔ وہ مذاکرات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد جنگ بندی کے بارے میں کوئی ایک ٹائم لائن یا فریم آف ورک دیں گے۔ یہ میں نے اس موضوع پہ بات کی، اور بھی انشاءاللہ دوسرے موضوعات پہ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ آپ اس بارے میں جو بھی میں نے بات کی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ہمارے جو بھی پوسٹ ہے اس پر، اور جو بھی آپ مشورے دیں یا اپنے موضوعات جن پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا سوالات کرنا چاہتے ہیں اور ان پر کوئی تجزیہ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں گا۔